کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی شخصیت میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ پھیکی نہیں پڑتی؟ یہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں ہوتی، بلکہ کردار کے وہ 3 مضبوط ستون ہیں جو اصل اور دیرپا کشش کی بنیاد بنتے ہیں۔ چلیں آج ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی بھی انسان میں وہ کون سی چیز ہے جو حقیقی اور دیر پا کشش پیدا کرتی ہے۔ اکثر ہمارا دھیان ظاہری شکل و صورت پر ہی جاتا ہے، لیکن اصل کشش کی جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ اصل بات عارضی صورت کی نہیں، بلکہ لازوال سیرت کی ہے۔ ایک واقعی پرکشش شخصیت دراصل 3 ایسے بنیادی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتے بلکہ اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا اور شاید سب سے اہم ستون ہے بے نیازی، یعنی خود انحصاری۔ اسے بنیاد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ حقیقی کشش کی شروعات اندر سے ہوتی ہے، باہر کی دنیا سے تعریف یا منظوری مانگنے سے نہیں۔ بے نیازی کا مطلب ہے اپنے آپ میں مکمل ہونا۔ یہ اندرونی اطمینان کی وہ کیفیت ہے جہاں کسی کو اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی توجہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جسے باہر سے کسی بھی قسم کی تصدیق کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات کتنی خوبصورتی سے یہاں بیان کی گئی ہے، وہ خودداری جو اس کا زیور ہو، یعنی بے نیازی کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک زیور ہے جو کردار کو عزت اور وقار بخشتا ہے۔ اس تصور کی ایک بہترین مثال ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں ملتی ہے۔ ان کا جو وقار اور ٹھہراؤ تھا وہ کسی بیرونی طاقت کا محتاج نہیں تھا، بلکہ ان کی گہری خود انحصاری کا نتیجہ تھا۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ حقیقی عزت نفس اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب کوئی شخص اندر سے اتنا مضبوط اور بے نیاز ہو تو پھر اس کا اثر اس کی گفتگو میں بھی نظر آتا ہے، اور یہی ہے ہمارا دوسرا ستون، فصاحت، یعنی الفاظ کی طاقت۔ فصاحت کا مطلب صرف بولنا نہیں ہے بلکہ اپنی بات سے اثر پیدا کرنا ہے۔ یہ صحیح الفاظ کو چننے کا ہنر ہے جو اس سے نہ صرف سننے والا متوجہ ہوتا ہے بلکہ حکمت کی بات بھی مؤثر طریقے سے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور فصاحت کے بارے میں یہ جو کہا گیا ہے یہ بہت گہری بات ہے، وہ لہجہ جو کانوں کے راستے دل میں اترنا جانتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں بلکہ سننے والے کے دل اور دماغ دونوں سے ایک گہرا رشتہ قائم کرنے کا نام ہے۔ تو اندرونی مضبوطی بھی آ گئی، گفتگو میں اثر بھی پیدا ہو گیا، لیکن ان دونوں کو جوڑنے اور صحیح سمت دینے کے لیے ایک تیسری چیز بھی چاہیے، اور یہی ہمارا آخری ستون ہے، ذہانت، یعنی عملی حکمت کی طاقت۔ یہاں ذہانت سے مراد صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عملی سمجھ بوجھ ہے جس سے انسان مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو ایک شخص کو قابل بھروسہ بناتی ہے، ایک ایسا سہارا جس پر دوسرے مشکل وقت میں انحصار کر سکتے ہیں۔ یہ بات دیکھیں، وہ دانائی جو مشکل وقت میں سایہ باں بن جائے۔ ذہانت کے حفاظتی پہلو کو یہ کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ مطلب یہ صرف ایک خوبی نہیں بلکہ ایک ایسی ڈھال ہے جو نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس سے جڑے لوگوں کو بھی زندگی کی مشکلات سے بچاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری صورت اور کردار کی سیرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک چیز سطحی اور عارضی ہے جو وقت کے ساتھ ڈھل جاتی ہے، دوسری گہری اور لازوال ہے جو وقت کے ساتھ مزید نکھرتی ہے اور ایک ایسی میراث چھوڑ جاتی ہے جو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ تو جب یہ تینوں ستون ملتے ہیں، یعنی بے نیازی سے ملنے والا اندرونی وقار، فصاحت سے پیدا ہونے والی پر اثر گفتگو اور ذہانت سے حاصل ہونے والی عملی حکمت، تو ایک ایسے لازوال کردار کی تصویر مکمل ہوتی ہے جس سے وقت بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور آخر میں یہ ایک بہت ہی گہرا خیال، لباس شخصیت کو چمکا سکتا ہے لیکن یہ 3 اوصاف شخصیت کو امر کر دیتے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زندگی میں کس چیز کی تلاش زیادہ اہم ہے، وقتی چمک کی یا اس کردار کی جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔